تراویح کہاں پر مکمل کرنی چاہیے؟ من الجنۃ والناس پر یعنی سورہ ناس پر یا پھر ہم المفلحون پر؟ آئیے جانتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب کی زبانی، استاذ جامعۃ الرشید۔ تراویح کی آخری 2 رکعت میں جب قرآن پاک مکمل ہو رہا ہو تو کیا پہلی رکعت میں آخری دونوں صورتیں اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے اس کی؟ جی، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے اور مختلف فتاویٰ اور مختلف آراء سامنے آئی ہیں اس سلسلے میں۔ بات یہ ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل، یعنی وہ عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آدمی اس ایک مرحلے تک پہنچ جائے، اختتام تک پہنچ جائے اور فوراً وہ دوسرے عمل میں شروع ہو جائے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک غزوہ سے واپس آیا، ابھی اترا ہی تھا کہ دوسرے غزوے کے لیے نکل گیا، صحیح، یا ایک عمل کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ دوسرا عمل شروع کر دیا، یعنی مسلسل نیک عمل کر رہا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب اختتام تک پہنچے تو اختتام تک پہنچنے کے بعد فوراً وہ شروع سے آغاز کر دے اگلے ختم کا، تو یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اسے تراویح میں بھی اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ آدمی سورہ ناس تک پہنچ کر پھر سورہ بقرہ کی ابتدا سے کچھ آیات پڑھے المفلحون تک، تو یہ اسی استحباب میں شامل ہے۔ لیکن اس بارے میں فقہا کی محققین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ والناس تک پڑھے اور پھر سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی آیات پڑھے المفلحون تک، اسی یعنی بلا توقف۔ جی، پہلی رکعت میں سورہ ناس تک پڑھ لیا، دوسری رکعت میں وہ سورہ بقرہ کی ابتدا سے مفلحون تک پڑھے۔ اس کو بعض حضرات نے یہی مطلب بیان کیا ہے اور اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ عام حالات میں معکوساً قرات نماز میں مکروہ ہے۔ معکوساً قرات کا مطلب کیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں یا پیچھے کی کوئی سورت سورہ بقرہ پڑھ لیں، تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہاں بھی اس کو مکروہ ہونا چاہیے۔ تو بعض فقہا نے کراہت سے اس صورت کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب سرے سے ہے ہی نہیں کہ جیسے ہی ختم ہو والناس تک پہنچے تو فوراً سورہ بقرہ سے ابتدا کرے، یہ مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ختم کے بعد دوسرا ختم شروع کرنے میں ناغہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا 2 پارے پڑھنے کا معمول ہے اور آج آپ کے آخری 2 پارے تھے، آپ نے والناس تک آج پڑھ لیا، تو یہ نہیں کہ اسی وقت فوراً آپ سورہ بقرہ سے ابتدا کریں تو اس حدیث پر عمل ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آج آپ کا ختم ہوا تو کل آپ کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، بلا ناغہ آپ اگلا ختم شروع کر دیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی تحقیق کروائی تھی اور اس وقت حضرت نے یہی رائے قائم فرمائی تھی، حالانکہ پہلے حضرت احسن الفتاویٰ 3 جلد میں وہی مشہور مطلب جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں کہ جی والناس تک پہنچے تو فوراً سورہ بقرہ سے ابتدا کرے، یہی بیان کیا تھا۔ لیکن پھر جب اس کی تفصیل سے تحقیق کرنے کا موقع ملا تو پھر حضرت نے محققین کی آراء بھی نقل کی ہیں اور اپنا رجحان اسی طرف ظاہر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت میں ناغہ نہ ہو، بلا ناغہ تلاوت ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً سورہ بقرہ سے ابتدا کرے۔ حضرت نے اس کے لیے ایک بہت معقول وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الحال کا مطلب ہوتا ہے منزل پر اترنے والا، اور المرتحل کا مطلب ہوتا ہے منزل سے چلنے والا، اپنے سفر کی طرف نکلنے والا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر والناس تک پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بھی پڑھیں
تو وہ تو والناس پر حال ہوا ہی نہیں، وہ تو اترا ہی نہیں، وہ تو المفلحون پر اترا ہے۔ تو دوسرے دن جب آگے المفلحون سے آگے پڑھے گا تو وہاں سے مرتقل ہوگا، تو یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ بلا ناغہ تلاوت ہو، یہ نہیں کہ حافظ صاحب نے تراویح میں ختم کیا اور پھر 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کدھر ہے، جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت بلا ناغہ کرنی چاہیے، اور اسی طرح مستحب اعمال میں مداومت اور مواظبت اختیار کرنی چاہیے، ان کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر خلاصہ ہم پوچھیں تو اس کا کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے حافظ؟ خلاصہ یہ ہے کہ آراء دونوں ہیں، اس لیے کسی ایک طرف میں شدت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ بہت سارے حضرات مشہور مطلب یہی لیتے ہیں کہ جی وہ والناس تک پڑھے اور پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات دوسری رکعت میں پڑھے، تو اس پر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، چونکہ بہت سارے فقہا کی رائے یہی ہے، لیکن زیادہ جو محقق علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے بلا ناغہ تلاوت کرنا۔ تو اس لیے والناس پر آدمی ختم کرے، دوسری رکعت والناس پر ختم کرے، بس ختم ہو گیا۔ اگلے دن وہ اپنی تلاوت کرے گا، یا نماز اگر تراویح کی اسی کے ذمہ اگلے دن بھی رہتی ہے ختم کے بعد، تو آگے پھر وہ سورہ بقرہ سے ابتدا کرے گا۔ اور حضرت نے یا بعض دوسرے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس مشہور مطلب کے مطابق عمل کرنا چاہے بھی تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ فلق اور سورہ ناس نہ پڑھے، بلکہ اس سے پہلے کا حصہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فلق اور سورہ ناس یا صرف سورہ ناس دوسری رکعت کے لیے چھوڑ دے، اور دوسری رکعت کے لیے پھر وہ جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہو تو سورہ ناس پڑھے، پھر بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھے، تو اس سے پھر وہ قرات معکوساً بھی لازم نہیں آئے گی، اور اس کی جو قرات ہے اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مشہور مطلب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے پھر یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کراہت کا احتمال ہی باقی نہ رہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب اتنی جو ہے وہ پرمغز گفتگو سننے کے بعد خلاصہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ شدت نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد کسی امام صاحب، اب یہ موقع ہیں، ابھی 27 کی شب ہے آج، کوئی امام صاحب کے ساتھ جناب بحث شروع کر دے کہ جی مفتی صاحب سے میں نے مسئلہ سنا ہے اور میں یہ محققین کی رائے ہے اور وہ محدثین کی اور وہ فقہا کی، اللہ امام صاحب آپ جو ہے نا بہت غلط کر رہے ہیں، تو بحث نہیں کرنی چاہیے، شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں طرف آراء ہیں اور جو مناسب ظاہر ہے وہ علماء ہی ہوتے ہیں ہر جگہ، تو وہ اس کو جس کو مناسب سمجھیں۔